السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم محمد حسین آزاد کی تحریر کردہ نظم اولو العزمی کا تعزیاتی مطالعہ پیش کریں گے۔ تو یہ نظم جتنے بھی سٹینزاز پر مشتمل ہے، تو یہاں ان کا ہم انشاءاللہ یک بعد دیگرے مطالعہ کریں گے۔ اس نظم میں ان جوانوں سے شاعر مخاطب ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہو چکے ہیں، جو ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ زندگی کے کسی بھی میدان میں فیل ہو چکے ہیں، اور جو اب مایوسی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، چگل میں بیچارے پھنس چکے ہیں۔ اب شاعر پہلے سٹنزا میں کیا کہتا ہے اس کو ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جان چلے چلو۔ مصلحت کا مطلب حکمت، ہمت کا مطلب کوریج، بیاباں یعنی صحرا، دریا اوشن، باغ مراد تمنا یا خواہشات کا باغ، ثمر جو ہے اس کا مطلب ہے پھل۔ شاعر اس سٹینزا میں اپنے دوستوں اور ہمدموں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے دوستو، آپ اٹھو اور باہمت ہو کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھو۔ تمہارے سامنے زندگی کا میدان کھلا پڑا ہے، تمہارے سامنے تمہاری آرزوں اور امیدوں کا باغ ہے۔ اس باغ تک پہنچنے کے لیے تمہاری ہمت تمہیں ساتھ دے سکتی ہے۔ صرف تمہاری اپنی ہمت اور اس امید کے باغ میں پہنچ کر تمہیں تمہاری محنت کا خوبصورت پھل ملے گا۔ زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے، زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے ہر قدم پر تمہارے سامنے مشکلات کے گہرے دریا آ سکتے ہیں، اسی طرح الجھنوں کے پہاڑ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مشکل آئے تو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ مشکلات پر قابو پانا ہی اسی میں مصلحت ہے۔ صرف تمہاری ہمت سے تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، یعنی زندگی کے دشوار گزار میدان میں چلتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور یہی حکمت کا کام ہے۔ یعنی اے جوانوں، جس کام کو، جس فیلڈ کو آپ نے چن لیا ہے، جو بھی مشکل کام آپ کے سامنے ہے، آپ چاہے بیچ میں دریا آ جائے، بیاباں آ جائے، صحرا آ جائے، مشکل چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کاوش اور انجام دینی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، رک کر دم نہیں لینا چاہیے، بلکہ کنٹینیوسلی اپنے فعل کو انجام دینا چاہیے، کام کو انجام دینا چاہیے۔ اگر آپ رک گئے تو اس کا مطلب آپ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مشکلیں آتی ہے، اوبسٹیکلز اور ہینڈرنسز آتی ہے، مگر پھر بھی ہمیں نہیں رکنا چاہیے، ہمیں اپنے کام کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کام کو ہم کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملتی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو شاعر ہے وہ اس دوسرے مصرے میں سٹنزا میں کیا کہتے ہیں، ہمت کے شہسوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، یعنی دشمن فلک بھی ہوں گے یعنی مضبوط بھی ہوں گی تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ طوفان کا مطلب ہے سٹارم، بلبلہ یہ آبلہ ہے پانی، جہاں سے اوپر سے گرتا ہے تو وہاں آبلہ بنتے ہیں۔ نیکی کے زور سے اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، نیکی کے زور سے اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو۔ اب شاعر جو ہے بچوں کیا کہتا ہے، شاعر نے یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس بند میں، یعنی وہ کیا کہتا ہے، یعنی باہمت لوگ ہی اس دنیا میں کامیاب رہتے ہیں۔ ہمت کے گھوڑوں پر جب سوار ہو کر دھول اڑاتے ہوئے آگے وہ لوگ بڑھتے ہیں تو بڑی بڑی مشکلوں کو وہ سر کر دیتے ہیں، پیچھے مشکلیں ہٹ جاتی ہے۔ اگر آسمان بھی ان کے سامنے آ جائے، زمین کے کوئی بھی مشکل ان کے سامنے آ جائے، یعنی مشکل سے مشکل تر کوئی بڑی سے پیچیدہ مشکل ان کے سامنے آ جائے تو وہ ان کو ہرا دیتے ہیں۔ جس طرح پانی کے بلبلے ایک ہی آن میں ختم ہو جاتے ہیں، نیک اور سچی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔
برائی ضرور ختم ہوتی ہے۔ اے دوستو، ہر دم تیار رہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھو، کچھ کرنے کی ٹھان لو، اسی میں مصلحت ہے اور یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں جو لوگ ہمت سے کام لیں گے، جو لوگ کوشش اور کاوشیں کنٹینیو کریں گے، پھر ان کے سامنے دشمن کتنے بھی مضبوط ہوں گے وہ آخر کار ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ اسی طرح شکست کھا جائیں گے جس طرح یہ بلبل جو ہے، یعنی پانی میں جو آبلہ ہوتے ہیں، جاگ ہوتا ہے، جس طرح وہ ایک آن میں فنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ دشمن بھی ختم ہوں گے، اور انسان جو ہے وہ نیکی کے بل بوتے پر برائیوں کو ختم کر سکتا ہے، برائیوں کو دنیا میں دبا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم برائیاں ختم کریں تو نیکیوں سے ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہی رہنا چاہیے، نہ کہ کسی جگہ رکنا چاہیے۔ اگر ہم کسی جگہ رک جائیں تو پھر اس میں ہمارے لیے جو ہے، ہم جو ہے زندگی میں ناکام ہو جائیں گے، ہم زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ جو سٹینزاز ہے یہ آسان ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کو کیجئے۔ تو یہاں سے آپ شاعر کہتے ہیں رکھو رفاع قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلح کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں خار تم، دو رخ کو آب فقر سے رنگے بہار تم، گلشن میں ہو کے بعد بہاراں چلے چلو۔ یعنی یہ مصرع اس میں شامل نہیں ہے، بٹ یہ نظم کا ضروری اس میں یہ مخمس کی صورت میں ہے، تو مخمس کو گن لیں گے تو ایک مصرع اس میں چھوٹ جاتا ہے۔ تو شاعر اس بند میں کہتے ہیں دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں، دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ہمت اور کوریج کے گھوڑیوں پر جب وہ سوار ہو کر، یعنی یہاں سے جو میں بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں چلے چلو، رفاع قوم، یعنی شاعر دراصل دوستوں سے کہتا ہے تم عظیم لوگوں کی مانند ہو، جن کی نظریں جو ہے وہ انعام پر کبھی نہیں ہوتی ہے، معاوضے پر کبھی نہیں ہوتی ہے، وہ قوم کو اپنا مدار دینا چاہتے، فائدہ دینا چاہتے ہیں، پھر ان کو خود فائدہ ملے یا نہ ملے کرنے کی دریا میں ڈال۔ اور جس انسان کو عزت خدا دیتا ہے اس کو کوئی بھی دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہتا ہے۔ لہٰذا ہمت ہار کر انسان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح اگر دنیا میں کسی کو ذلیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر دنیا میں اس کی عزت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتے ہیں گلستانوں میں بہاروں کے قافلے آپ سجا دو، اور باہر کی ایسی ہوا بن کے دکھاؤ جو ہر وطن کے گلشن میں پھولوں اور خوشبو کی طرح خبر لاتی ہے۔ یعنی اس میں رجائیت پسند کا اظہار شاعر کر رہے ہیں، مایوسی کو دور کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہی بات آپ کو جاننے کی اس میں کوشش کرنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں آؤ سفید و سیاہ کا فعال حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے با آفتاب ہے، آب و تاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، اور شب کے پیچھے تیگ بکف آفتاب ہے، تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو۔ یعنی شاعر کہتے ہیں اب دنیا میں دیکھا جائے کہ بلائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، غلط اور صحیح، حق اور ناحق، اس کا حساب و کتاب کا وقت آن چکا ہے، وہ قریب پہنچ گیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو حساب کتاب میں اچھائی کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، یعنی سچائی کی جیت ہوتی ہے، سچ ہی ہمیشہ جیتتا ہے، اور ظلمت دفع ہوتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹنے ہی آتا ہے۔ یعنی رات کے بعد ضرور دن آتا ہے، اور دن کے بعد رات آتی ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی اس میں ضرورت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر کتاب چل رہا ہے تو یعنی جو سچ ہے اس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ شب جو ہوتی ہے، ظلم جو ہوتا ہے، رات جو ہوتی ہے، اس کے پیچھے آفتاب ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی آفتاب کی مانند ہو، دنیا میں نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو ختم کرو۔ لہٰذا آپ جو ہے دنیا میں سورج کی ہی مانند مان لیجیے ہو، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے،
اس چمکتے ہوئے سورج کی طرح آگے بڑھتے رہو، تمہیں بھی کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا، بشرطے کہ اپنا فیض اگر آپ عام کرو۔ لہٰذا دنیا میں حق اور باطل کا ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور وہاں باطل ہار جاتا ہے، اور اس طرح سے جو حق ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو اس روح سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں سے شاعر کہتے ہیں، نیکی بدی کے دیر سے باہم تھے مارکے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے، وہ گونجا تبلے فتح کی میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی الہاں چلے چلو۔ یعنی شاعر جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں، یعنی دنیا جب سے بنی ہے تب سے نیکی اور برائی میں، اچھائی اور برائی میں، نیکی اور برائی میں، حق اور باطل میں مر کے، یعنی لڑائیاں جاری تھی، نظام کے ساتھ جاری تھی۔ موسیٰ کے ساتھ فرعون تھا، ابراہیم کے ساتھ نمرود تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح عتبہ شیبہ اور ربیہ تھا، باقی یعنی اس طرح شاعر کہتے ہیں، ہمت دے کر کہتے ہیں کہ جو ظلم ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل اب ظاہر ہو چکے ہیں، وہ اب ختم ہونے کو آ گئے ہیں۔ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، بدی ہار جاتی ہے، حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے اور باطل سرنگوں رہتا ہے۔ اسی طرح سے شاعر یہاں سے، یعنی جو ظلم ہم پر ہو رہا ہے یہ اوپر سے ہی نہیں لکھا گیا ہے، یا جو بدقسمتی کی یہ زمانہ ہے یہ اوپر سے ہی نہیں لکھا گیا ہے۔ یعنی دوستوں میں شاعر یہاں اعلان کرواتے ہیں کہ فتح کے نعرے میدان عمل میں گونج رہے ہیں، بگل بج رہا ہے، اور ان کی خوشکن سریلی آواز تم سے ہی کہہ رہی ہے کہ دوستو آگے بڑھو، زندگی کا سفر ہمت اور حوصلے کے ساتھ طے کرو، آپ کبھی ہمت مت ہارو، اور جو کامیابی ہے وہ قدم چومے گی ضرور۔ یعنی شاعر اگر دیکھا جائے اس نظم کا جو عنوان ہے وہ اولو العزمی ہے، اور اولو العزمی میں شاعر جو ہے وہ انسان کو زندگی کا سفر باہمتی، وفاداری، ایمانداری، عزت اور اسی طرح سے کوریج کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں انسان کو دنیا میں وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں، دنیا میں وہی لوگ سرخرو ہو جاتے ہیں جن کے سامنے مشکلیں آتی ہے مگر وہ ان کو سر کر دیتے ہیں، وہ ان کو پار کر دیتے ہیں، مشکلوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ جو ہے ہمیں کامیابی تبھی ملے گی جب ہم مشکلوں کو ہرا دینے کی کوشش کریں گے، جب مشکلوں کو ہم پچھاڑنے کی کوشش کریں گے، جب مشکلیں جو ہیں جب وہ ہار جائیں گے۔ اور دنیا میں باہمت زندگی گزارنا ہی مردوں کا کام ہے، لہذا انسان کو اسی بات کا ثمرہ ملتا ہے، پھل ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی آپ کامیاب تبھی ہو جاؤ گے جب آپ محنت شاقہ سے کام لوگے، جب آپ محنت مشقت کرو گے تبھی آپ کامیاب رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں حاصل ہوں گی تو پھر آپ کامیابی سے ہاتھ دو بیس رکھ سکتے ہیں۔ انسان کو محنت کے بغیر راحت دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے، اور عیش و آرام جو ہے یہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نظم میں شاعر جو ہے آگے بڑھنے، عزت سے جینے، ہمت پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ شاعر اس نظم میں ہمارے اندر جوش اور ولولہ پیدا کر دینا چاہتا ہے، یعنی یہ احساس زندہ کر دینا چاہتا ہے، آپ کو قوم کے لیے کام کرنا چاہیے، قوم کی بہبودی، فلاح اور ان کی اچھائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی عزت دے رہا ہے، مجھے کوئی انعام دے رہا ہے، مجھے کوئی اچھے القاب سے پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجر دے گا، بہترین انعام دے گا، لہٰذا آپ کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو کوئی کر رہا ہے، ہمیں قوم کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اور شاعر کہتا ہے پھر آخری دو سٹنزاز میں کہ دنیا میں ہمیشہ جو حق اور باطل ہیں ان کے درمیان لڑائی تھی لیکن حق ہی جیتتا ہے۔ جس طرح مان لیجئے جو آفتاب ہے وہ پیچھے پڑتا ہے اس شب کو، یعنی شب کے پیچھے آفتاب ہوتا ہے، یعنی ہر اندھیری رات کے بعد جو ہے وہ دن آتا ہے، اور ہر دن کے بعد اندھیری رات بھی آتی ہے۔
تو یعنی دنیا میں کبھی یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، لہٰذا جب بھی برا وقت ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، خوف کھانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جرت مندی دکھانی چاہیے اور جرت مندی کے ساتھ ہمیں وار کرنا چاہیے بچوں۔ اسی طرح سے یہاں آپ یعنی اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب فیصلہ آ گئے ہیں کہ اب جو یہ ظلم ہو رہا ہے یہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ اور شاعر ان کچھ باتوں کو اس نظم میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا جو میں نے عرض کی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ باتیں جو ہے بڑی اہم باتیں تھی، تو آپ محنت کیجئے۔ میں بتاؤں گا اس نظم میں کون سے آپ یہی یاد رکھیے کہ اولو العزمی سے کیا مراد ہے، اس نظم کا موضوع کیا ہے، یہ کوشچن 1 نمبر 1، بس یہی آپ یاد رکھیے۔ اور اس کے بجائے آپ یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے کہ اولو العزمی کیا ہے، اولو العزمی کیا ہے، یہی کوشچن آ سکتا ہے ایگزامینیشن میں۔ تو پیارے بچوں، ہوپ کہ آپ کو یہ چند باتیں سمجھ آئی ہوں گی، یہ آسان بھی ہے، اور اس میں سے آپ کو تشریح وغیرہ یاد کچھ بھی نہیں کرنی ہے، صرف یہ جو میں بول رہا ہوں وہی چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم۔